أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے ہے جس نے ہم کو دین کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو دین کی دولت سے نوازا۔ آج میں اور آپ پاک و صاف ستھرے تیاری کے ساتھ، ایمان کی دولت کے ساتھ اس پاک مقدس اللہ کے گھر میں جمع ہے، وہ دین کی دولت سے ہے۔ اگر دین ہماری اور میری اور آپ کی زندگیوں میں اگر دین نہیں ہوتا تو نہ جانے ہم کہاں ہوتے۔ اللہ رب العزت نے بڑا احسان فرمایا کہ مجھے اور آپ کو دین کی دولت دے کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ساری کائنات میں جتنی خلقت ہے، تمام چیزوں میں، شے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ محبوب اللہ رب العزت کے نزدیک اپنا مبارک دین ہے۔ دین کے معاملے میں اللہ رب العزت تھوڑی سی کمی پیشی برداشت نہیں کرتے، اللہ کی ذات جلال میں آ جاتی ہے۔ گناہ ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے، بندہ اللہ کے سامنے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ دین کے معاملے میں کمی پیشی نہیں چلے گی۔ گناہ سرزد ہوگا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگے، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر نیکی کے کام شروع کر دے، اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ دین اپنی ایک آب و تاب کے ساتھ قائم ہے، دین اپنی ایک طاقت رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام چیزوں میں اپنا مبارک دین محبوب ہے، عزیز ہے۔ تمام انبیاؤں سے افضل میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں اللہ پاک نے ساری کائنات کے نظام کو وجود بخشا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طائف میں تکلیف میں دیکھنا برداشت کیا، پٹتا ہوا پسند کیا، مگر دین کو مٹتا ہوا پسند نہیں کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اپنا مبارک دین ہے۔ اب یہ دین میرے اور آپ کے درمیان میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دین کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ یہ کیا اچانک ہو گیا یا کسی چمن میں چہل قدمی کرتے ہوئے ہو گیا؟ نہیں، یہ دین بڑی قربانیوں سے ملا ہے۔ دین ہم تک جو پہنچا بڑی قربانیوں سے پہنچا۔ ریگستانوں کی ان صحراؤں کی دھوپوں سے گزر کر ہمارے اسلاف نے اس دین کو ہمارے حوالے کیا۔ دین کو ہمارے تک پہنچنے میں صحابہ اکرام کی قربانیاں شامل ہے۔ بلال کی پیٹھ پر جو کوڑے پڑتے، ان کوڑوں کی قسم دین ہم کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جوتیوں کے صدقے میں ملا ہے۔ یوں ہی دین نہیں ملا، صحابہ اکرام کی چمڑیاں ادھیڑ دی گئی، قیمہ بنا دیا گیا۔ دھوپ میں عرب کی دھوپ مشہور ہے، اور نیچے ریت، اوپر سے تپتی ہوئی دھوپ، اس دھوپ میں
صحابہ کرام کو لٹا کر پتھر کی چٹان رکھ دینا اور ان سے یہ کہنا کہ اس دین سے ہٹ جا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ احد احد کہتے. اس کے معنی کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. تو ظالم کتنا بھی ظلم کر لے، ادھر ظالم ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. آزما کر دیکھ لے، اسلام کی ایمان کی طاقت کا تو مقابلہ نہیں کر سکے گا. صحابہ کرام ثابت قدم رہے، قربانیاں پیش کی، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، تب یہ دین جا کر ہم کو ملا. تمام انبیاء سے، رسولوں سے زیادہ قربانی، مشقت، تکالیف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے بعد صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اس مبارک دین کے لیے. اب صحابہ کا تو واقعات تاریخ کی کتابوں میں حضرات صحابہ کرام کے واقعات بھرے پڑے ہیں، لیکن صحابیات امہات المومنین ان کی بھی کوئی قربانیاں کم نہیں، بڑی عظیم قربانیاں. اسلام میں، دین میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں ام المومنین، جنہوں نے دین کے لیے مکے کی رئیس عورت جنہوں نے دین کے خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا، ساری دولت، سارا مال نچھاور کر دیا اس مبارک دین کے لیے. ہر اعتبار سے، ہر شعبے میں، ہر معاملات میں حضور کی مدد کرنا، دین کی مدد کرنا. اور اس مبارک دین کے لیے سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ دینے والی وہ مقدس خاتون ہے جس کو تاریخ میں اور آپ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں. سب سے پہلے قربانی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. قتل کر دیا گیا اس مبارک دین کے لیے. ہستی کھیلتی ازواجی زندگی بکھر گئی اس دین کے خاطر. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاوند کا نام ابو سلمہ ہے، ایمان نہیں لائے، کلمہ نہیں پڑھا، دائرہ اسلام میں ابھی نہیں آئے، ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے. میاں بیوی اللہ پاک نے اولاد بھی دی، ایک لڑکا بھی ہے، زندگی چل رہی ہے، بخوشی چل رہی ہے، لیکن ایمان کی دولت نہیں ملی. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے نواز دیا، مدینے آ گئے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے بچے کو لے کر، خاوند کے انتظار میں، خاوند مدینے میں ہے. ام سلمہ کے میکے والے آئے اور کہا کہ آپ کا لڑکا ہمارے قدیم دین کو چھوڑ کر نئے دین کو اختیار کر لیا ہے، لہذا ہم اپنی لڑکی کو گھر لے جائیں گے. تو جو ابو سلمہ کے گھر والے، والدین کیا کہتے ہیں، ددیال والے، سسرال والے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس بچے کو نہیں دیں گے، بچہ تو ہمارا ہے. بچے کو ددیال والے رکھ لیے اور ام سلمہ میکے میں ہے، خاوند مدینے میں ہے. کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، حضور کے لائے ہوئے مبارک دین کی وجہ سے بڑی تکالیف صحابہ کرام نے، صحابیات نے بڑی تکالیف برداشت کی، مشقتیں اٹھائی، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے اس مبارک دین کے لیے. یہاں تک کہ عمر کی بھی کوئی حد نہیں، عمر کی کوئی حد و قید نہیں.
چلو بھائی جسم میں فراوانی ہے، طاقت ہے تو دین کی محنت کریں گے، ایمان کو بنائیں گے، ایسا نہیں، عمر کی کوئی قید نہیں۔ ایک صحابیہ ہے ام امارہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو جنگ میں آئی، جنگ میں آ کر پہلے تو فتح ہوئی، آخر میں کچھ شکست میں بدلنے کا وقت آیا کہ دشمن طاقتور ہوئے، دشمن چاروں طرف سے آئے اور آ کر حضور کے قریب آنا چاہ رہے تھے۔ یہ خاتون حضور کا دفاع کر رہی تھی۔ اب تاریخ میں علماء نے جو لکھا ہے، میں آپ کو عمر بتاؤں تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ کہیں 90 سال لکھے ہوا ہے، کہیں 92 سال کی خاتون جو تلوار لے کر حضور کا دفاع کر رہی ہیں۔ اسلام کی اسپرٹ، ایمان میں وہ جان، طاقت، وہ شجاعت تھی۔ کیا ایمان، کیسا ایمان! در حقیقت یہ صحابیہ ام امارہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے اجازت لے کر غزوات میں جنگ میں شریک ہوتی اور حضور فرماتے تو بوڑھی عورت جنگ میں جا کر کیا کرے گی؟ تو کہتی یا رسول اللہ میں زخمیوں کو مرہم پٹی کیا کروں گی، پانی پلایا کروں گی۔ حضور ان کو اجازت مرمت فرما دیا کرتے تھے، اجازت دیتے تھے اور غزوات میں جنگ میں شریک ہوتی تھی۔ علماء نے یوں لکھا ہے کہ نوجوان زخمی صحابی کو اپنے کندھے پہ لے کر اونچے پہاڑ چڑھ جایا کرتی تھی اور وہاں جا کر مرہم پٹی کیا کرتی تھی۔ عجیب تاریخی واقعات صحابیات کے جنہوں نے اس مبارک دین کے لیے ایسی خدمت کی کہ جس کا مثل کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا اس خاتون کے تعلق سے فَالْتَفَتْ مَلْتَفَتُّ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا إِلَّا وَرَأَيْتُهَا، کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے غزوات میں جدھر دیکھا، جدھر کو میں نے نظر دوڑائی، ام امارہ میرا دفاع کر رہی تھی۔ ایک خاوند 2 لڑکے جنگ میں لے کر آئی اور خود بھی آ گئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی اپنی نظر دوڑائی، ام امارہ میرا دفاع کر رہی تھی۔ اب یہ دور گزر گیا، اس کے بعد جنگ یمامہ کا موقع آیا تو ام امارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ جنگ یمامہ میں شریک ہونے کے لیے حاضر خدمت ہوئی تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کو نہیں روک سکتا اجازت لینے کے لیے جنگ میں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کو اس جنگ کے لیے، اس جنگ میں جانے سے ہرگز نہیں روک سکتا، اس لیے کہ میں آپ کو بھی جانتا ہوں اور آپ کی بہادری کو بھی جانتا ہوں۔ حضور کی ختم نبوت کے لیے، حضور کے مبارک دین کے لیے آپ جنگ یمامہ جائیں، میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ یہ جذبہ، یہ ایمانی طاقت اس مبارک دین کے لیے۔ آج میرا کچھ نہیں لگا اس دین پہ، اس دین کے لیے میرا کچھ نہیں لگا۔ جب اپنا خود کچھ لگتا ہے نا تو فکر آتی ہے یہ چیز قیمتی ہے، یہ چیز قیمتی ہے۔ ایک سبزی بیچنے والی کے پاس، بھاجی پالا کیا بولتے ہیں، سبزی بیچنے والے کے پاس ایک ناپ کا پتھر آ گیا، ایک ناپ کا اس کے ترازو میں پتھر آ گیا، کہیں سے مل گیا ہوگا، اٹھا لیے، اس کا ماپ بنا لیے اور رکھ لیے، اس سے تول کر ماپ کر گراہک کو دینا۔ ایک آیا اور سبزی لے کر گیا، دوسرا آیا، بس ایسی حسب معمول چل رہا ہے۔
ایک سمجھدار آیا، اس کی نظر اس پتھر پہ پڑی، وہ پتھر ہیرا تھا، ہیرے کی کان کا پتھر تھا وہ. تو آ کر کہنے لگا کہ یہ ہیرا کتنے میں، یہ پتھر کتنے میں بیچنا ہے؟ پتھر کیا کرے گا تو؟ نہیں، یہ پتھر مجھے ہونا 100 روپے میں بیچنا ہے. 100 روپے میں لے لیا، لے کے چلا گیا. وہ اپنا کام کر لیا، اس چیز کی اس کو پہچان تھی، وہ لے کے چلا گیا، اپنا کام کر لیا، وہ کامیاب ہوگا مقصد. اب افسوس اس عورت پہ ہے کہ اس نے اس کی قدر نہیں جانی، یعنی غیر محسوس طریقے سے آیا بھی اور چلے بھی گیا. انسان کے پاس جو چیز موجود ہے نا، اس کی قدر نہیں ہوتی. جو چیز میرے اور آپ کے پاس اس وقت موجود ہے، مجھے اور آپ کو اس کی اہمیت نہیں معلوم. جو چیز آ کر چلے جاتی اس کی اہمیت میں اور آپ سوچتے سمجھنے لگتے کہ اس چیز کی اہمیت ہے، میں نے اس کی قدر نہیں کی. آج میرے اور آپ کے درمیان میں اللہ پاک نے ہم سب کو یہ دین کی دولت دی ہے. صحابہ کرام نے سب کچھ قربان کر دیا، بیوی، بچے، مال، فاقے، اوپر سے فاقے، پیٹ کو لگ گیا. خندق کھود رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، چلچلاتی سردی ہے، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، گرم چادر بھی نہیں ہے. عظیم قربانیاں صحابہ کرام کی. پھر ایک صحابی کو حضور نے حکم دیا، سامنے 25,000 کا لشکر ہے، جا کر احوال معلوم کرو، کیا احوال ہے اس کی. مجال ہے، صحابی نے، یا رسول اللہ، کھلے آسمان کے نیچے بدن پر کپڑے بھی نہیں ہے، صحیح ایک چادر بھی نہیں ہے. یا رسول اللہ، آپ نے حکم فرمایا ہے کم سے کم ایک چادر تو عنایت کریں. نہیں، بس حکم سنا، صحابی نکل گئے. حضور نے رحمتوں والے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی، یا اللہ اس کی دائیں سے حفاظت فرما، بائیں سے حفاظت فرما، اوپر سے نیچے سے اس کی حفاظت فرما. سامنے 25,000 کا لشکر ہے اور اونٹوں کی اخنیاں پک رہی ہیں، ادھر صحابہ کرام فاقے سے ہیں. کوئی تاریخ میں ایسا ایک واقعات نہیں ملے گا آپ کو کہ کسی صحابی نے چپکے سے جا کر اس کا ایک لقمہ کھایا ہو. اپنا سب کچھ دین کے لیے لٹا دیا. جن کے صدقے میں دنیا کو اللہ پاک نے وجود بخشا ہو، دنیا بنایا ہو، ان کو طائف میں کتنی تکلیف ہوئی. پتھر میں طائف کے پتھر مشہور ہیں، نوکیلے پتھر، وہ گول نہیں رہتے، نوکیلے پتھر. ان پتھروں سے مارنا، خون نکلنا، تکلیف برداشت کرنا، بھوک کی شدت، پیاس کی شدت. اللہ کو اپنا مبارک دین محبوب ہے، دین محبوب ہے. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دین کے خاطر بڑی مشقتیں برداشت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی مشقتیں برداشت کی، فاقے برداشت کیے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا فانی سے وصال کے بعد تمام صحابہ میں چاہے وہ تعداد کتنی بھی رہی ہو، 1,25,000 یا 1,26,000 یا 1,29,000 لاکھ سے زیادہ، جس میں سب سے پہلے خلیفہ اول جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دین کے لیے اپنا سارا مال لٹا دیا، سارا مال لٹا دیا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی عظیم قربانیاں ہیں، عظیم قربانیاں ہیں، بڑی قربانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی کے نام سے میں اور آپ جانتے ہیں. اس کے بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اول. یہ صحابہ اکرام کی پوری جماعت، پوری جماعت صحابہ اکرام کی. خلیفہ اول
جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی رسول، بس اب ان کے بعد کوئی صحابی نہیں، آخری صحابی رسول جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری بالکل آخری صحابی رسول ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سب نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ 1.25 لاکھ کی جماعت، 10 سے 12 ہزار مدینے میں مدفون ہے، 10 سے 12 ہزار، بس کہاں گئی قبریں، کہاں گئی صحابہ اکرام؟ پھیل گئے، پوری دنیا میں پھیل گئے اس مبارک دین کی خاطر، اس مبارک دین کی خاطر۔ آج میں اور آپ نے، اللہ پاک نے یہ موقع دیا ہے میرا اور آپ کا کچھ لگ جائے اس دین کے لیے، اس دین کے لیے میرا اور آپ کا کچھ لگ جائے۔ مال اللہ نے نہیں دیا، کوئی بات نہیں، وقت لگ جائے، تھوڑی جان لگ جائے۔ خیر کی لائن سے بہت سے لوگ کام کرتے، اللہ پاک نے مال نہیں دیا، ٹھیک ہے، اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے صحت دی ہے تو کچھ خیر کی لائن کے کام کرتے ہیں۔ اللہ ان کو دنیا میں بھی دے گا۔ ہمارا ایمان ہے کہ جو اللہ کی دین کی نسبت پر اپنی جان کی محنت کرتے ہیں اور جو فکر رکھتے ہیں، جو فکر کرتے ہیں، اللہ ان کو اس دنیا میں بھی دے گا اور اللہ آخرت میں بھی دے گا۔ اور دین کا کام کرنے کے لیے جہاں پر بھی خیر کی لائن سے کوئی کام ہو رہا ہو، وہ کرنے کے لیے اس میں بڑی تکالیفیں اور مجاہدے ہیں، اس میں بڑی تکالیفیں اور مجاہدے ہیں، مختلف خاندانوں اور قبیلوں سے۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ پاک کے عرش کے سائے کے نیچے جو لوگ ٹہلیں گے مسیریوں پر اور موتیوں کے منبر پر، وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ کون ہوں گے؟ حدیث میں آتا ہے مختلف خاندانوں اور قبیلوں سے دین کی نسبت پر جو جمع ہوئے وہ لوگ ہوں گے۔ تو دین کی نسبت پر کوئی کام ہو، کچھ مال لگانا ہو، کوئی مال لگا سکتا ہے مال لگائے، اگر کوئی مال نہیں لگا سکتا اپنا وقت دے، کوئی جان لگائے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس کی مزدوری اللہ پاک دیں گے قیامت کے دن، میدان محشر میں دیں گے۔ اور اس کام میں پوری دلجوئی کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، شیطان آئے گا، بڑے نخرے کرے گا، شیطان کے پاس 1000 ڈاؤ ہے، کسی ایک کی شکل میں آئے گا کام کو روکنے کے لیے۔ اگر اس میں کوئی رک گیا وہ نقصان میں ہے، اگر اس کو کوئی پی کر، اس کو برداشت کر کے اللہ کے واسطے آگے بڑھ گیا اور کام کو پائے تکمیل تک پورا کر گزرا، فرمایا وہ سکندر ہے، وہ سکندر ہے۔ تو ہمارے پاس یہ کام چل رہا ہے، ساتھی کر رہے ہیں، سردی میں بھی اللہ جزائے خیر دے۔ اور آپ تمام لوگوں سے یہ ادباً گزارش ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں اللہ ان کے لیے آپ اپنی دعاؤں میں ان کا بھی حصہ رکھیں، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو وقت بھی ہوگا کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو احباب سنت ادا نہیں کرے وہ سنت ادا کرے۔